السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين۔ صلاة کے بعد جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج ماہ سفر کی 30 تاریخ ہے، اور آج جب مغرب کا وقت ہوگا تو سورج غروب ہوتے ہی مغرب کے وقت سے حضور کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں 30 سفر ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں آج ایک ربیع الاول ہے، تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور آج کی رات سے اور کل کے دن سے تقریباً پوری دنیا میں پھر ربیع الاول ہی ربیع الاول ہوگا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے آنے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، درود و سلام میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول آنے سے حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی مہینے کا محتاج نہیں ہے۔ ربیع الاول آئے نہ آئے، ان کا ذکر تو وہ ہے کہ جسے خود اللہ نے بلند فرمایا، خود اللہ نے جس کی ذمہ داری لی ہے۔ حضرت خالد محمود نقشبندی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ یہ وہ ذکر ہے کہ ورفعنا کہہ کر اللہ نے جس کا ذمہ لیا ہے۔ باقی ہماری تو صرف ایک سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں شامل فرما لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دنیا کو رزق دینے اور کھلانے کا انتظام اللہ کے پاس ہے، وہی رزاق ہے، وہی کھلاتا ہے، مگر پھر ہم ہی میں سے اللہ رب العالمین کسی کا انتخاب کر کے کسی کے ذریعے کسی کو نعمت رزق اور روزی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے کھلایا یا میں کھلا رہا ہوں، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ کھلانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ نے یہ خدمت مجھے عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں کا ذکر ذمہ داری اللہ کی ہے، خود اللہ ہی نے ورفعنا فرمایا، اللہ ہی نے اس ذکر کو بلند کیا۔ باقی ہماری سعادت ہے، ہمارے لیے کچھ نصیبی ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس میں کچھ کرنے کا اور کچھ اس کے اندر ذکر کرنے کی اللہ نے ہمیں سعادت
اور یہ ایک خوش نصیبی عطا فرمائے. ورنہ وہی بات کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذکر کرنے سے ان کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر کرنے سے حضور کا نہیں بلکہ ہمارا ذکر ہوتا ہے. یعنی تعریف ہم سرکار کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں تو ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، تو جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو دنیا میں ہماری تعریف کرتی ہے. اس کو کسی صحابی نے یوں کہا کہ مائی بدأت بمقالتی محمد، میں نے اپنا یہ قصیدہ لکھ کر حضور کی تعریف نہیں کی، میں نے یہ نعت کہہ کر یہ قصیدہ کہہ کر میں نے حضور کی تعریف نہیں کی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، بلکہ میں نے ان کا نام لے کر اپنے قصیدے کی تعریف کی. میں جب ان کا نام لیتا ہوں تو میرے قصیدے کا وقار بلند ہو جاتا ہے. تو یہ وہ مہینہ آج رات مغرب سے طلوع ہو رہا ہے کہ جس کو ربیع الاول کہتے ہیں. ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں. یہ جو مہینہ اب طلوع ہو رہا ہے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اس کو کہتے ہیں ربیع الاول. ربیع کا مطلب ہوتا ہے موسم بہار، جو تمام موسموں میں سب سے درمیانہ ہے، کہ جس کے اندر نہ گرمی نہ سردی، کچھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بڑی باغ و بہار کیفیت ہوتی ہے. چمن مسکراتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، درخت لہلاتے ہیں. یہ موسم ربیع ہے. ربیع میں موسم بہار کو کہتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو ربیع الاول میں بھیجا. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ تھا کہ یہ جو موسم ہے موسم بہار ہے. جب یہ حضور آئے یا یہ مہینے کا جب نام رکھا گیا تو مہینے کا نام پہلی دفعہ جب رکھا گیا تو موسم بہار تھا، تو اس لیے اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا. اور حضور بھی جب آئے تو موسم بہار تھا. تو یوں کسی نے کیا کہا کہ وہ جب آئے تو ان کا آنا بھی موسم بہار کا تھا، یعنی وہ موسم بھی ربیع تھا، اور جو مہینہ اسلامی ہے وہ بھی ربیع الاول ہے، اور وہ حضور بھی اپنی شخصیت میں ایک باغ و بہار ہے. تو پھر کسی عربی شاعر نے یوں کہا ان تینوں باتوں کو ملایا، موسم بھی، مہینہ بھی، اور وہ حضور بھی باغ و بہار ہے کہ جنہیں دیکھ کر غمزدہ اپنے غم بھول جائے. ان کی مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کتنے غم میں کیوں نہ ہو. حضور کی کمال یہ ہے، حضور کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا غمگین کیوں نہ ہو، سرکار کا کمال یہ ہے کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کا کمال تو یہ تو وہ خود بھی باغ و بہار ہے، موسم بھی ربیع، خود مہینہ بھی ربیع الاول، خود حضور بھی ربیع یعنی باغ و بہار. شاعر کہتا ہے عربی میں ربیع فی ربیع فی ربیع، آنے والا بھی ربیع، باغ و بہار، فی ربیع، جب آیا تو موسم بہار، فی ربیع، اور آیا تو ربیع الاول. ربیع فی ربیع فی ربیع، خود بھی بہار، جو موسم تھا وہ بھی بہار، جو مہینہ تھا وہ ربیع الاول. تو شاعر کے اگلے مصرے میں کہتا ہے وَذَاكَ نُورٌ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ. 3 مرتبہ. پہلے دفعہ میں کہا ربیع فی ربیع فی ربیع، پھر کہتا ہے وَذَاكَ نُورٌ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ، کہ بس یہ نور پر نور ہو گیا. اب یہ نور پر نور ہو گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نور علی نور ہو گیا، یعنی کہ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو حضور کی اس آمد پر یہ جو خود حضور بھی موسم بہار کی طرح ایسے باغ و بہار کے لوگوں کے غم دور ہو جائیں جو بھی بتایا آپ نے، یہ ایک طرف، اور ایک طرف موسم بہار بھی. اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا خوبصورت ایک جائزہ پیش کیا. فرمایا کہ پہلے میں ذرا مفہوم بتا دوں آپ کو
پھر آغاز کا شعر زیادہ واضح انداز میں سمجھ میں آئے گا. یہ ذرا یہ غور کریں کہ دنیا میں موسم بہار جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو خزاں کا موسم ہوتا ہے جس میں پتے جھڑتے ہیں، خشکی ہوتی ہے، تو خزاں کے موسم کے بعد جب موسم بہار آتا ہے تو موسم بہار کے آنے سے کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ یہ موسم بہار آیا تو اللہ نے خزاں کے دن پھیر دیے. موسم بہار آیا تو اللہ نے خزاں کے دن پھیر دیے. کہتے ہیں جی فلاں کے آنے سے دن پھر گئے، بارش آئی تو جناب تنگی اور خشک سالی کے دن پھر گئے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب موسم بہار آتا ہے تو خزاں کے دن پھر جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود موسم بہار کو بھی کوئی چاہیے کہ اسے بھی اپنے دن پھیرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے. خود موسم بہار جب آتا ہے تو خزاں کے دن پھیر دیتا ہے، لیکن موسم بہار کو بھی کسی کی ضرورت ہے کہ اس کے آنے سے اس موسم بہار کے بھی دن پھر جائیں. تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ موسم بہار کے آنے سے خزاں کے دن پھر گئے، اور جب خود موسم بہار کو ضرورت پڑی تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، حضور کے آنے سے موسم بہار کے بھی دن پھر گئے. وہ سوئے لالزار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے. یہ وہی بات فرمایا کہ وہ سوئے لالزار پھرتے. حضور آ رہے ہیں، لالزار دنیا، لالزار مطلب دنیا، سوئے فارسی میں کہتے ہیں جانے. وہ یعنی سرکار سوئے لالزار دنیا کی طرف پھرتے ہیں، یعنی آ رہے ہیں. حضور کی آمد ہے. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، حضور دنیا میں آ رہے ہیں. اور جب آ رہے ہیں تو اے موسم بہار یہ فخر نہ کرنا کہ حضور تجھ میں آئے تو حضور کو کوئی سعادت ملی، نہیں، ان کے آنے سے اللہ نے تیرے دن بھی پھیر دیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے تاکہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے فضیلت ملی، حضور کو مجھ سے فضیلت ملی. نہیں، اسی لیے حضور کی ولادت علماء نے لکھا کہ جمعے کے دن نہیں ہوئی. اللہ چاہتا تو حضور کی ولادت جمعے کے دن ہوتی، جمعہ پہلے بڑا افضل ہے، اسی لیے نہیں ہوئی. کہ پھر کہنے والے کہتے کہ جمعے کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی، اور اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے حبیب کے بارے میں کوئی بھی یہ بات کہے کہ حضور کو فلاں چیز سے فضیلت ملی، جمعے سے فضیلت ملی نبی کو، نہیں. اور اسی لیے حضور کی ولادت رمضان میں نہیں ہوئی. کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے حضور کا مقام بڑھ گیا. اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ کسی دن کی وجہ سے میرے نبی کی فضیلت بڑھے، کسی مہینے کی وجہ سے فضیلت بڑھے، بلکہ عام مہینے میں بھیجا جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، ربیع الاول، جس کا پہلے کوئی چرچا نہیں تھا. جب حضور اس میں آئے اب سب کہیں گے کہ ربیع الاول کو حضور سے فضیلت ملی. اب کیوں کہا جائے؟ اگر وہ رمضان میں آتے تو لوگ کہتے کہ رمضان سے حضور کو فضیلت ملی، اور اللہ یہ گوارا نہیں کر پاتا کہ کوئی کہے کہ جمعے کی وجہ سے فضیلت ملی حضور کو. عام دن میں بھیجا، پیر کا دن، پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، عام دنوں کی طرح ہفتہ اتوار پیر منگل. اللہ نے جب انہیں پیر کے دن بھیجا تو سرکار کی وجہ سے پیر کو شہرت مل گئی. غیر معروف دنوں میں بھیجنے کا ہی مقصد ہے، غیر معروف مہینے میں بھیجنے میں حکمت ہے. یہ اللہ کا طریقہ دیکھیے. سرکار کے معاملے میں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بعد حیرت انگیز ہے، ان کا آنا بھی حیرت انگیز ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے، آنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. نام رکھنے کے بعد لوگ نام لیتے ہیں، نام لینے کے بعد پھر اس کی خوبیاں دیکھ کر پھر اچھا یا برا، اگر برائیاں دیکھی تو برا، خوبیاں دیکھی تو دنیا کا قانون یہی. آنے والا آئے گا، پھر نام رکھا جائے گا، پھر نام پکارا جائے گا. لیکن حضور کا کمال یہ ہے کہ ابھی آئے بھی نہ تھے، اس سے پہلے سے اللہ نے دنیا میں حضور کا نام بلند فرما دیا. وہ ابھی آئے بھی نہ تھے، آنے کے بعد
نہ کریں نا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا چرچا کیوں کرتے ہیں, یا آپ اتنا ذکر لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جناب یہ سارا آپ نے کیوں سجایا ہوا ہے. یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے, یہ کوئی آج کا مسئلہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. ہاں چونکہ ہم اور آپ آج یعنی اسی عرصے میں دنیا میں آئے تو ہمیں حیرت ہو رہی ہے. ذرا پوچھو نا پچھلی امتوں سے کہ ہم جب نہ تھے تب بھی اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا. ہمیں حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم آج آئے ہیں, ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہمیں حیرت اس لیے ہو رہی ہے. اللہ کے نزدیک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, فرشتوں کے نزدیک کوئی تعجب کی بات نہیں, کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ذکر مصطفیٰ دیکھتے آ رہے ہیں. فرشتوں نے بھی دیکھا بلکہ کیا ہے, نبیوں نے کیا, وہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ تسلسل چلا, کتابوں میں لکھا ہوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے پچھلی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, فرمایا یہ وہ نبی ہے کہ جسے پچھلے امتیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے, جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے. نبی تو اللہ نے ان تمام نبیوں کو حضور کی امامت میں شب معراج میں مقتدی بنا دیا. کہ جب سارے نبی پیچھے تذکرہ کرتے آئے تو معراج کی رات اللہ نے سب کو جمع فرما دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں حصہ عطا فرما دیا. ورنہ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ یہ ذکر نہ بھی کریں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ اللہ کو پرواہ ہے نہ حضور کو پرواہ ہے. یہ تو سعادت کی بات ہے, سعادت کا سودا ہے. جو کر لے تو خوش نصیبی ہے, کوئی نہ کرے, کوئی اس کے اندر شامل نہ ہو, پرواہ کوئی نہیں ہے. ساری انسانیت, ساری مخلوق اگر مل کر اس بات پر اتفاق کر لے کہ ہم نے ذکر محمد مصطفیٰ نہیں کرنا, مل کر سارے انسان, سارے جنات اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم نے اللہ اس کے اپنے محبوب مکرم کا ذکر نہیں کرنا, نہ کرو. اللہ نے درختوں سے کلمہ پڑھا دیا. سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, سلام نہ پڑھیں, لاک ڈاؤن کر دیں, مدینہ نہ جاؤ, نہ جانے دو. جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ منورہ کو بند کر دیا, مسجد نبوی بند ہو گئی, روضہ رسول پر آنا جانا بند ہو گیا, 7 مہینے 8 مہینے گزر گئے, مدینہ طیبہ کی گلیاں بظاہر ویران ہو گئی, لاک ڈاؤن ہو گیا, بند ہو گیا, تو کیا سرکار دو عالم پر صلاۃ و سلام بند ہو گیا؟ نہیں. 2 طریقے آپ دیکھیے. اللہ کا طریقہ نمبر 1, نمازوں میں اللہ نے ایسا سلام ڈال دیا, السلام علیکہ ایھا النبی. دنیا میں جہاں بھی نماز ہو رہی ہے, لاک ڈاؤن میں بھی, پہلے بھی, بعد میں بھی, وہاں بے شک آنا جانا بند کر دیا, لیکن لوگوں کے دلوں و زبان میں جو صلاۃ و سلام ہو رہا ہے نماز کے اندر, وہ اس وقت بھی چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے, قیامت کے دن بھی چلتا رہے. السلام علیکم ایھا النبی. ایک. اور دوسرا طریقہ یہ ہے, حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں, اور یہ مسند سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے کہ 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 شام حضور کی قبر انور پر روزانہ اترتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. کر لو لاک ڈاؤن, کر لو لاک ڈاؤن لگا دو, حاضری بند کر دو. آپ انسانوں کو روک سکتے ہیں لیکن جنات اور فرشتوں کو روک سکتا ہے, یا انسان بھی جہاں جہاں آباد ہے ان کی زبان اور ان کے دل کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے ایک قبر رسالت پر بھی ہر زمانے میں صلاۃ و سلام کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ بھائی 70,000 اور 70,000 اکٹھے آ جائیں, یہ صبح شام کی بات ہے. بھائی 70 اور 70 کو ملا کر اللہ چاہے تو صبح ہی بھیج دے, یا اللہ چاہے تو رات میں بھیج دے, مگر یہ الگ الگ اللہ نے 2 جماعتیں بنائی, ایک 70,000 صبح, ایک 70,000 شام, اکٹھے کیوں نہیں؟ ایک دفعہ میں آ جائیں, اگلے دن نئے 70,000 آ جائیں, ایک ہی ٹائم میں. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہے, 70,000 شام, یوں بندگی کے زلف و رخ 8 پہر لیے. مطلب کہ اللہ نے 70,000 صبح کے اجالے میں بھیجے, 70,000 رات کے
سیکنڈوں کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یوں بندگی ذوالفروغ 8 پہر کی ہے کہ 70,000 صبح میں آئے اور 70,000 شام. تو لاک ڈاؤن تو ہو سکتا ہے دنیا میں، یہ بظاہر آنا جانا تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے ایسا جاری فرما دیا کہ فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہی ہے. اور ادھر نماز میں صلاۃ و سلام، اور بالفرض یہ سارا اگر نہ بھی ہوتا، بالفرض 70,000 یہ ملائکہ کا سلسلہ نہ ہوتا کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی بھی نہ ہوتا، بالفرض تب بھی کوئی حرج نہیں. اللہ نے درختوں سے کلمہ پڑھوا دیا نا، اللہ نے پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، اللہ نے چاند سورج سے پڑھوا دیا، یعنی ہر مخلوق کو اللہ نے شامل فرما دیا کہ کوئی کسی پر بھی پابندی لگ جائے، مگر ایسا سلسلہ اللہ نے جاری. سرکار فرماتے، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعرف حجر بمکہ، میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے اور وہاں سے اور وہاں سے مختلف لوگ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، حضور کو پتہ بھی چلتا ہے نہیں چلتا؟ ہم یہ سارا کرے جا رہے ہیں، یہ میلاد بھی تو یہ سلام بھی سرکار کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ حضور غلاموں کو جانتے ہیں یا نہیں؟ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت میں ایک اشارہ موجود ہے، تسلی کا سامان موجود ہے غلامان محمد مصطفیٰ کے لیے. سرکار فرماتے ہیں کہ انی لاعرف حجرا بمکہ، میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. کان یسلم علی قبل ان یبعث، یہ جو میرے اعلان نبوت سے پہلے سے مجھ پر سلام پڑھتا آ رہا ہے. میں نے ابھی نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. لوگ کہتے ہیں جی جب نبی ہونے کا اعلان کیا تب نبی بنے، تب لوگوں نے پہچانا وغیرہ. حضور نے بتا دیا، ایک اشارہ دے دیا کہ میں بظاہر لوگوں سے اجل تھا، لیکن اللہ نے پتھروں کو بتا دیا تھا، اس مخلوق کو بتا دیا کہ بظاہر بے زبان ہے. فرمایا کہ کان یسلم علی، وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا قبل ان یبعث، میرے اعلان نبوت سے پہلے. یعنی جیسے حضور وہاں سے گزرتے اور وہ پتھر جب سرکار کو دیکھ لیتا، حضور فرماتا ہے کہ ابھی میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا اور وہ مجھے صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا. اور آگے فرماتے ہیں، آگے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، اور میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں. یہ معلوم کیوں ہوا کہ سرکار اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں، سرکار اپنے غلاموں کو جانتے ہیں. اس لیے یہ جو کچھ اہتمام ہے اور آگے ہوگا، یہ یقیناً ہمارے لیے باعث اجر ہے. کوشش کیجیے کہ صلاۃ و سلام اور درود و سلام کے ساتھ ساتھ حضور کی اتباع اور حضور کی سنت کو اپنائیں. جب حضور سلام تک کو پہچان رہے ہیں اور توجہ فرما رہے ہیں تو سوچو کہ جو امتی باقاعدہ غلامی اختیار کرے ہیں، صبح شام سرکار کی طرح چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا سرکار کی طرح کر لیں. اس کے گھر میں عبادت، مسجد میں عبادت، زبان میں ذکر، نگاہوں میں حیا، دل میں ذکر مصطفیٰ، یہ سارا اگر زندگی کے اندر وہ نافذ کر دے. میرے آقا کو سلام پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں. سوچو جو باقاعدہ زندگی کے اندر سرکار کی زندگی کو اپنا لے تو پھر حضور صرف اسے جاننے کے نہیں بلکہ پہچانے کے بھی، اور حضور اس کی شفاعت بھی فرمائیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں مسجد نبوی کا. وہ وقت کے جب آج تو کہیں منبر شریف ایک یادگار موجود ہے، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیپ لگا کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، یا کوئی بھی خطبہ دیتے تو درخت کے تنے سے ٹیپ لگا کر خطبہ دیتے تھے. اب وہ درخت کو بھی بڑی وصیت کی سرکار. آپ سوچیں کہ جب ایک پتھر کے قریب سے حضور گزرتے تھے تو اس کے دل میں اتنی محبت تھی کہ
جس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا دیں، خالی دور سے گزر جائے تو سلام کریں، جس بہت پہاڑ پہ سرکار قدم رکھے وہ پہاڑ جھومنے لگ جائے، تو سوچو کہ جس درخت سے ٹیک لگا لیں اسے کتنی محبت ہو جائے گی۔ سرکار نے ایک عرصے تک اس درخت کے ساتھ ٹیک لگایا۔ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا کارپینٹر تھا، تو اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا، پہلے حضور سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ اگر میرے دل میں تمنا ہے کہ آپ کے لیے میں اپنے بیٹے سے کہہ کر ایک ممبر بنوا دوں، لکڑی کا ایک ممبر بنوا دوں، تاکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائے، تقریر فرمائے۔ حضور نے اجازت دی۔ اب وہ عورت گئی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی حضور کے لیے ممبر بناؤ۔ کیا خوش نصیب بیٹا تھا کہ جسے سرکار کے لیے کچھ بنانے کا جذبہ مل رہا ہے جی۔ آج لوگ آگے کہتے ہیں نا مسجد کے لیے امام صاحب یہ ٹیبل، یہ امام صاحب یہ کرسی، کوئی پنکھا، یہ وہ سنت چلی آ گئی کہ جب تک یہ چیزیں کام آتی نہیں مسجد میں، کوئی دروازہ ہے، کوئی لکڑی ہو یا کوئی بھی مٹیریل ہو، یہ ثواب جاریہ ہے۔ یہ وہ عورت نے اپنے بیٹے کو جذبہ دلایا نا، ماں باپ اسی طرح بچوں میں، یہ جو بچہ جس کام دین کے کام آ سکتا ہے، یہ دین کا کام ہے، کسی بھی طرح کام آ سکتے ہیں۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کام لیا، سرکار کے لیے، مسجد کے لیے لیا، اور اس بیٹے نے اپنی خدمات پیش کی، اس کا کام لکڑی کا تھا۔ تو وہاں پر اس نے یہی سوچا کہ میں کس طرح دین کے کام آ سکتا ہوں، تو اس نے ممبر بنا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ممبر تیار ہو گیا تو عورت نے پہنچا دیا وہاں پر۔ اب جب وہ جمعہ آنے سے پہلے ممبر لگ گیا، اب یہ وہ وقت آ گیا کہ جو اتنے عرصے سے وہ درخت کے تنے کے ساتھ سرکار ٹیک لگا رہے تھے، اور اسے جو حضور سے محبت ہو گئی تھی، سرکار کے جسم مبارک کی جو نرمی، کہ جس نرمی کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں، ہتھیلی کے بارے میں، حضرت انس چونکہ حضور سے ہاتھ ملاتے رہتے تھے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا کا کوئی ریشم بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا جو میرے آقا کی ہتھیلی سے نرم ہو۔ جس نبی کی ہتھیلیوں کی نرمی کا یہ عالم اور خوشبو کا یہ عالم، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو عمل نہیں دیکھا کہ جو حضور کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ تو جس نبی کے خوشبو کا یہ عالم اور جس کے جسم مبارک کی نرمی اور گداز کا یہ عالم، اب وہ درخت کے تنے کے ساتھ ایک عرصے سے جو اٹیچمنٹ تھی، جو محبت تھی، اب وہ وقت آ گیا کہ حضور نے اس درخت کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے۔ ابھی تک تو اس کی محبت چھپی ہوئی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے۔ درخت کے تنے میں بھی محبت ہو سکتی، یہ بظاہر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایک تنا جو بظاہر ایک لکڑی ہے، بظاہر ایک پتھر ہے، کیا اس کے اندر بھی محبت ہو سکتی ہے؟ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں لکڑی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں پتھر ہے، لیکن اس دن ابھی تک تو سمجھ لیں کہ محبت اس لیے اندر جذب تھی کہ محبوب میسر تھے، سرکار ساتھ تھے، ابھی تک اس نے اظہار نہیں کیا تھا، بس وہ ساری برکتیں لے رہا تھا۔ لیکن آج جب وہ وقت آ گیا، جب سرکار اکبر جدا ہو گئے اور ممبر پر آ گئے اور درخت کا تنا کھڑا رہ گیا، اب اس سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری، سنن بیہقی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی بڑی بنائی کہانی نہیں ہے، یہ وہ واقعات ہیں میرے آقا کے معجزات کے کہ جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھا ہے، اور اللہ نے یہ منظر بے جان چیزوں کے دکھائے ہیں، اور وہ یہ دکھا دیا کہ جس نبی کے جسم لگنے سے یہ بے جان چیزیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں، اس نبی کے اپنے زندہ ہونے کا کیا مقام ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی زندہ ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، اسے صرف اتنا سمجھاؤ کہ جس نبی کے جسم مبارک کی وجہ سے درخت کا تنا زندہ ہو گیا، جس نبی کے جسم مبارک سے دور رہ کر زیارت کرنے سے پتھر میں زندگی آ گئی، اس نبی کی اپنی زندگی کا کیا کہنا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ درخت کے تنے کا اب برداشت ختم ہو گئی، سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور جب حضور ممبر پر بیٹھے، اچانک صحابہ نے سنا کہ
دعا بھی کیا یا اللہ ہمیں بھی فراق رسول میں رونا عطا فرما، اس درخت کا صدقہ اور وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا کہ اللہ ہمیں بھی اس کے طفیل اتنی محبت نہ صحیح اللہ ایک جھلک عطا فرما۔ وہ رونے لگا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے سرکار اسی لمحے اوپر سے اترے اور تشریف لائے، اور اب کی بار ٹیک نہیں لگایا بلکہ حضور نے سینے سے لگایا۔ یہ منظر تھا، سرکار نے درخت کے تنے کو سینے سے لگا لیا۔ اور اب علماء لکھتے ہیں مورخین محدثین حدیث میں کہ اب جب سینے سے لگایا اب وہ کیفیت تھی، یہ محدثین نے حدیث میں کہ وہ کیفیت تھی کہ جب ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لے، بچے کی آواز کیسی ہو جاتی ہے، کیسے ہچکیاں لے کے چپ ہوتا ہے، اور میں درخت بھی ہے جیسے ہچکیاں لے کر چپ ہو رہا، جیسے کہ حضور باقاعدہ تسلی دے رہے۔ پھر حضور نے اسے اختیار دیا، حضور نے اسے اختیار دیا کہ تم چاہو تو تمہیں جنت میں اگا دیا جائے تاکہ ہمیشہ وہاں رہو، پھر وہیں پر یعنی حضور کی آمد بھی وہی ہوگی جنت میں، تو وہیں پہ ہمیشہ رہیں گے، اور اگر تم چاہو تو تمہیں یہی زمین میں قریب میں قرب رسالت میں دفنا دیا جائے تاکہ پھر ہمیشہ حضور کا قرب رہے۔ تو بعض روایات کے مطابق علماء نے لکھا کہ اس درخت کو وہیں پہ دفنا دیا گیا، تو اس لیے ریاض الجنہ میں آج بھی ایک ستون ہے وہیں پر جس کا نام ہے استوانہ حنانہ، یہ لکھا ہوا دیکھیں گے آپ، اللہ نصیب فرمائے دیکھنا۔ جتنے بھی ستون ہیں، استوانہ سیدہ عائشہ بھی ہے، استوانہ توبہ بھی ہے، جہاں پر ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک حضور مجھے معاف نہیں کریں گے میں گھر نہیں جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو لبابہ تو ایک واقعہ ہے، کبھی بیان انشاءاللہ، کبھی بلکہ انشاءاللہ میں ایک ٹاپک آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ریاض الجنہ کے جتنے ستون ہیں وہ کتنے ہیں، کیا تعارف ہے، کیا تاریخ ہے، گنبد خضرا کی کیا تاریخ ہے، پہلے گنبد بیضا تھا، سفید گنبد تھا، یہ سبز کیسے ہوا، بنا کب کیسے کیا، ریاض الجنہ کے ستون کتنے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سب کا سب میلاد کا ہی تذکرہ کہلائے گا، تو کسی دن انشاءاللہ یہ بیان کریں گے۔ ابھی بات ہو رہی ہے اس ستون کے بارے میں کہ جس کا تعلق اس درخت سے ہے، تو وہاں پر جو ستون بنا لکھا ہوا ہے کہ ہاتھی استوانۃ الحنانہ، حنانہ کا معنی کیا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ حنانہ عربی میں کہتے ہیں کسی کی محبت میں بہت گریہ ازاری اور رونے والی، یہ پوری تعریف ایک لفظ میں پوری تعریف ہے، آج تک لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ، یاد کر لینا، حنانہ یعنی کہ باقاعدہ حقیقت جس کے اوپر تعریف ہے، دل جس کے لیے تڑپ اٹھے، یہ حنانہ کہلاتا ہے، تو اس ستون کا نام بھی یہی ہے استوانہ حنانہ۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہاں جب حاضری مل جائے، اگر بغیر کسی کو دھکا دیے، بغیر کسی مزاحمت کے آسانی سے اگر حاضری ملے تو 2 رکعت نماز ادا کر کے حضور کے عشق کی خیرات مانگو، اسی ستون کے پاس نماز پڑھ کر حضور کی محبت میں رونے کی خیرات مانگو، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین امید ہے کہ اس استوانہ حنانہ کی برکت سے عشق محمدی میں اللہ رونا نصیب فرمائے۔ یہ بڑی باتیں جناب، بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ تو اب اسی نبی کا یہ میلاد اور اسی کے ذکر کا مہینہ آ رہا ہے جس کے ساتھ اتنی بڑی بڑی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، کیا فرش، کیا عرش، کیا زمین، کیا آسمان، کیا چاند، کیا سورج، کیا درخت، کیا پتھر، ہر ایک اپنے اندر ایک تاریخ لیے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے اندر آقا دو جہاں کے ساتھ ایک نسبت لیے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا کہ ہم بھی اپنی نسبت سرکار سے قائم کریں، مضبوط نسبت تو پہلے سے ہے، نسبت تو کلمہ طیبہ کی برکت سے پہلے سے ہی ہے، اس کو مضبوط کرنے کا موقع دیا۔ ربیع الاول کا آنا یہ نسبت کی مضبوطی ہے۔ باقی وہی بات ہے کہ ہم تو فرش والے جناب، ہم تو ہیں فرش والے، فرش والے ہم کیا جانتے ہیں حضور کی کیا منزلت اور کیا ان کا مقام ہے کہ ان کی قدر و منزلت کا پرچم تو عرش پر لہرا رہا، جس کا پرچم اللہ نے عرش پہ یعنی بلندی، یہ مجاز ہے، مراد ہے بلندی جس کی عرش پر چل رہی ہو، جس کی چرچے عرش پر ہو اس کو فرش والے کیا جانے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے
تیری شوکت کا علوم کیا جانا، یہ فرش والے آقا آپ کی بلندی کو کیا جانا، فرش والے تیری شوکت کا علوم، علوم مانے بلندی کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریضہ تیرا، آپ کا پرچم عرش پہ لہرا رہا ہے۔ بس یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں ہیں، تاکہ ہم بھی اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر۔ بس آخر میں بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ چونکہ آغاز ہے آج ربیع الاول کا انشاءاللہ، استقبال ربیع الاول وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جس سے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر حضور کی بارگاہ میں تحائف اور تحفہ پیش کرے۔ دیکھو جب کوئی آتا ہے تو لوگ پھول ڈالتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، پھر آمد ہوتی ہے نا، سرکار کو اس کی تو ضرورت نہیں ہے، بینر لگانے کی، پوسٹر لگانے کی حضور کو ضرورت نہیں ہے، یہ بینر پوسٹر تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے لگاتے ہیں، حضور کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں سرکار کی اس ماہ مبارک کی آمد پر؟ تو استقبال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے اور درود و سلام کے پھول پیش کریں۔ آج کوشش کیجیے گا کہ مغرب سے پہلے کثرت سے درود پڑھیں کہ اس لمحے میں جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہو رہا ہو تو اس ایسے انداز سے چاند نکلے کہ ادھر سے چاند طلوع ہو اور ادھر سے ہماری زبانوں سے درود و سلام طلوع ہو رہا ہو۔ تو درود و سلام بھی پڑھیے گا اور کوئی نہ کوئی ایک وعدہ ضرور کیجیے حضور سے، مجھ سے نہیں، سرکار سے۔ ان کی آمد کا مہینہ ہے، انہیں سے وعدہ کریں کہ اگر میرے اندر کوئی بھی کوتاہی ہے، میں حضور کی آمد کے استقبال میں، ان کی محبت میں اپنے فلاں کوتاہی کو حضور کی خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ نماز میں اگر کمی ہے تو آج سے میں فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں حضور کی خاطر پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ تحفہ ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو تحفہ تو پیش کریں۔ پتہ چلا جی عاشق رسول نے پوسٹر تو لگا دیا تھا مگر فجر کے وقت وہ عاشق رسول سو رہا تھا، تو یہ حضور کو پوسٹر کی تو ضرورت ہی نہیں، تو حضور نے اصل میں جہاں بلایا نماز ہے، لہٰذا عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ وہ درود السلام کا بھی اہتمام کریں، ذکر رسول کا بھی اہتمام کریں، ذوق و شوق سے اس میں شرکت بھی کریں اور نمازوں کے ذریعے والدین کی خدمت کریں، ہر وہ عمل کے جس کے ذریعے سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حضور کی دکھیاری امت کا ساتھ دیں۔ حضور کی امت پر اس وقت بڑا دکھ اور غم کا معاملہ ہے، جہاں ہو سکتا ہے ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یا دین کے معاملات میں کمی ہے، ضرور وعدہ کیجیے گا سرکار سے اور درود و سلام کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا بھرپور طریقے سے اپنے عمل سے، اپنی زبان کے ذکر سے اور قلب کی گہرائی سے اور حسن اخلاق سے اور حسن عمل سے اللہ میں اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اللہ راضی فرمائے اور ان کے بغیر اللہ پوری امت پر اور خصوصاً جب ان کی آمد ہے ہمیں سب سے بڑی دعا ایک تو وہی کہ اللہ ان کے غم میں ہمیں ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دعا یہ کہ اللہ ان کی آمد کے صدقے سے حرمین شریفین کی رونق پہلے سے بھی زیادہ بحال فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین اور حرمین شریفین کے صدقے سے پوری دنیا کی عبادتوں کے اللہ رونقیں بحال فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على